السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 135 کی تلاوت کریں گے۔ اس کے الفاظ اور معانی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، وا کے معنی آپ جانتے ہیں، اور قالوا قول سے، قول کے معنی کہنا، بتانا۔ قالا اس نے کہا، قالوا ان سب نے کہا، وقالوا اور ان لوگوں نے کہا، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، اہل کتاب۔ کونو، کن کی جمع کے لیے، کن سنگولر کے لیے ہوتا ہے، تو ہو جا، کونو تم سب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہو جاؤ ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی ہو جاؤ۔ تم یہودی لوگ ہو جاؤ یا عیسائی لوگ ہو جاؤ، یہ انہوں نے کہا، یہودیوں اور عیسائیوں نے۔ اگر تم ایسے ہو جاؤ گے تو تہتدو، ہدایت سے ہے، اہتدا اس نے ہدایت پائی، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، تہتدی تو ہدایت پاتا ہے، اہتداءً ہدایت پانا۔ تو تہتدی تو ہدایت پاتا ہے، تہتدون تم سب ہدایت پاتے ہو، یہ جواب امر ہے۔ کونو تم ہو جاؤ، اگر ایسے ہو جاؤ گے تو تہتدو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو نون یہاں گر گیا جواب امر ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا ان لوگوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کل تم کہو، بلکہ یعنی تمہاری جو بات ہے، جو تمہاری سٹیٹمنٹ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بجائے سٹیٹمنٹ یہ درست ہے کہ ملت ابراہیم، ملت کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے، طور طریقہ، مذہب، دین۔ ابراہیم، ابراہیم کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا طرز حیات، طرز فکر، طرز عمل، اس کا اتباع کرو۔ حنیفاً، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ حنیف تھے، حنفا سے ہے، حانون فا، اس کے معنی ہوتے ہیں یکسو ہونا، بالکل ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات پر اپنے آپ کو فوکس کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حنیف تھے، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے دین کے لیے وقف تھی۔ تو یہی مطلوب ہے۔ وما کان من المشرکین، اس کی وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کان، اور وہ نہیں تھے من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں تھے۔ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، کیا نسبت ہے؟ صرف آبائی، صرف نسبی تعلق ہے، ورنہ طریقہ کار میں، طرز حیات میں، طرز فکر میں، عقیدے میں، عمل میں کوئی نسبت نہیں۔ ان میں تو شرک کی کوئی بات ہی نہیں تھی حضرت ابراہیم میں۔ اور یہودی اور عیسائی جو صرف اپنی آبائی نسبت کو یا اپنی ایک اکابر کے حوالے سے اپنی ایک نسبت کو پکڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، تو حضرت ابراہیم کا دیکھ لو کہ وہ ان کا تعلق اللہ سے تھا، خالص تھا، فوکسڈ تھے وہ لوگ۔ لہٰذا یاد رکھو کہ کوئی طریقہ حیات کسی نام سے پیش کرو گے وہ حجت نہیں ہے، حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز حیات ہے۔ لہٰذا فرمایا وقالوا کونوا ھودا او نصارا، یہ یہودی اور عیسائی جو تھے، انہوں نے آپس میں جب اسلام کے خلاف خوب انہوں نے اپنی پالیسیاں اور اپنا مکر اور اپنی چالاکیاں چل لیں، اور انہیں کوئی ان کی دلیل نہیں بن سکی، کوئی ان سے پاس کوئی حجت نہیں بن سکی،
تو انہوں نے بالآخر یہ طے کیا کہ بھائی ہم تمہارے حق میں اور اپنے حق میں یعنی لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس تم اسلام قبول نہ کرو، بے شک یہودی ہو جاؤ، بے شک عیسائی ہو جاؤ، تہتدو ہدایت مل جائے گی، یہ جو نیا دین اسلام آیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام جو ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ ملت ابراہیم ہے اصل میں۔ تو لہٰذا فرما دیجئے، قل فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں اگر اتباع کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی کرو، جس کا جو طریقہ حیات ہے وہ اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر ہے، اللہ کی طرف یکسو ہو کر ہے۔ وما کان من المشرکین، اور اس میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ملت ابراہیم پر قائم رکھے اور ہر قسم کے شرک سے، ظاہری و باطنی، چھوٹے اور بڑے، ہر قسم کے شرک سے ہم سب کو پاک رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔